نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے, کہتے تھے پاکستان کو نواز دو, وہ بے نواز کر کے چلے گئے, پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. پاکستان کو شہباز دو, شہباز کو نواز دو, نواز کو جہاز دو. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کمشنر پنڈی ان کا دماغی توازن تو بالکل صحیح ہے, ان کا جو ہے بالکل معنی ہونا چاہیے. ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی, کوئی الیکشن نہیں ہارا, سیدھی سی بات ہے. میں اپنے آپ کو آج بھی I try to keep myself hopeful. میرا خیال ہے کہ ہاں, میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ حکومت سازی کیسے ہوگی؟ نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے, کہتے تھے پاکستان کو نواز دو, وہ بے نواز کر کے چلے گئے, پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ پھر حکومت کیسے بنے گی؟ تحریک انصاف کہتی ہے جب تک کہ ہمیں ہمارے حلقے نہیں دیے جائیں گے ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو موو فارورڈ ناؤ؟ اگین سوشل میڈیا پہ ایک لائن ہے کہ پاکستان کو شہباز دو, شہباز کو نواز دو, نواز کو جہاز دو. اچھا, یہ جو پنڈی ڈویژن کے کمشنر ہیں, یہ صرف ان کے نیچے اٹک اور وہ پنڈ دادر خان اور پنڈی اور ملحقہ علاقے نہیں آتے, یہ جی ایچ کیو بھی ان کی جورسڈکشن ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو یاد ہوں گے چیف جسٹس اسلام آباد شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے اسی پنڈی میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, انہوں نے اسی پنڈی میں بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے ہم سے مینج کروائے جاتے ہیں کن پٹی پہ پستول رکھ کے, اسی طرح کی کوئی بات کی تھی. اس کے بعد سے انہیں پاگل قرار دے دیا گیا تھا, ظاہر ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کمشنر پنڈی ان کا دماغی توازن تو بالکل صحیح ہے, ان کا جو ہے بالکل معنی ہونا چاہیے. یار مختصر بات پتہ ہے کیا ہے, ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی, کوئی الیکشن نہیں ہارا, سیدھی سی بات ہے. اور اگر آپ مجھ سے بات کریں پولیٹیکل کلاس کا, تو عوام نے کب دھوکہ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو؟ کوئی ایک دن میں چھانوں تو مجھے نہیں ملتا. اور جنہوں نے اس ریاست کو پالنا تھا, بڑا کرنا تھا, آگے بڑھانا تھا, انہوں نے کس دن دھوکہ نہیں دیا. اور اس وقت میرے سینسزم کی حالت یہ ہے کہ مجھے صرف 3 طرح کی پولیٹیکل کلاس نظر آ رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز نظر آ رہی ہے. ایک ہیں پچھلی کنگز پارٹیز, ایک ہیں موجودہ کنگز پارٹیز, اور ایک ہیں اگلی کنگ پارٹیز. کوئی بیچ میں یہ لاکھ چارٹر کی بات ہو جائے, قسمیں وعدے یہ ہیں, یہ اسی طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے واقعات, یہ جو ابھی یہ ہوا ہے واقعہ, کل ایک اور ہو جائے گا. 77 کی جو موومنٹ چل رہی تھی اس میں بھی یاد پڑتا ہے کہ جب حیدرآباد میں اور کراچی میں اور لاہور میں ماشاء اللہ لگایا تھا بھٹو صاحب نے پی این اے کی موومنٹ کے دوران, تو 3 بریگیڈیئرز نے ریزائن کر دیا تھا کہ ہم اس میں حصے دار نہیں ہیں, اور کوئی 5 کے قریب پاکستانی سفیر تھے مختلف ممالک میں, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ برتن بھر گیا ہے, اب وہ ابل رہا ہے, اب چیزیں نیچے گرنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی کسی نہ کسی ترغیب, تحریض, دوز, دھمکی میں آ جاتا ہے, اور ان کو ایک 2 نمبر لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے, اور پھر وہ اپنا اگلا سائیکلو اسٹائل پیپر نکال لیتے ہیں. اچھا کیا ہوگا؟ یہ میرا اور تمہارا درد سر ہے, اور کسی کا درد سر نہیں ہے. جنہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے, جنہوں نے دوہری شہریت لے لی ہے, جنہوں نے اپنا سرمایہ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ باہر مکمل کرتی ہیں,
ان کا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ انہیں ای کے 301 ایمریٹس کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لینی ہے اور ٹیک آف کر جانا ہے. اس کے بعد بھی ہم لوگ پوچھتے رہیں گے کہ یار کیا ہوگا، ہماری قسمت میں شاید یہی ہے، کیا ہوگا. لیکن زرار یار کوئی ایسا نوٹ ڈھونڈو کہ جو اچھی بات پہ، روشن بات پہ ختم ہو. یار پلیز میری مدد کرو. مثبت گفتگو، مثبت گفتگو، ہاں مثبت گفتگو. مثبت رپورٹنگ. ایک میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں. جی جی شکریہ. دیکھیں وسعت صاحب جو ہے وہ ہمارے سینئر ہیں اور سینیسزم کی جن بلندیوں پہ یہ پہنچ چکے ہیں اپنے تجربے مشاہدے کی وجہ سے، وہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہمارا سفر کس طرف ہے. میں اپنے آپ کو آج بھی آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی سیلف ہوپ فل، جو انہوں نے ابھی بات کی ہے. مطلب جہاں میں بھی اسی طرف رہا ہوں آہستہ آہستہ، مے بی ان ڈیو کورس آئی ول آلسو بی دیر. لیکن آئی آلسو ٹرائی ٹو لک ایٹ ایک کلیشے لفظ ہے ہمارے لوگوں کی جو ریزیلینس ہے نا، اینڈ ہمارے شو پہ بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تمام تر ان خرابیوں، مایوسیوں، بدگمانیوں، ڈس اپوائنٹمنٹس کے باوجود وی آلویز ٹرائی ٹو لک فار سم سلور لائننگ ان واٹ از ہیپننگ. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی کیا دھاندلا الیکشن تھا، لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود جس طرح سے لوگ نکلے اس سے مجھے تو حوصلہ ملا. صحیح. ٹھیک ہے کہ تمام تر فکس میچ ہونے کے باوجود لوگ نکلے، جہاں جہاں پہ ان کا بس چل سکا انہوں نے اپنا ووٹ دیا. اسی طرح ہم آپ نے پہلے بات کی نا کہ سوشل میڈیا کو رائٹ. حافظ صاحب شیطانی میڈیا کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پلے نہیں پڑ رہا، ان کے قابو میں نہیں آ رہا. ہم لوگ تو قابو آ جائیں گے نا، ہمارا مائک آف کر دیں گے، پروگرام آف ایئر کر دیں گے، نوکری سے نکلوا دیں گے. یہ سب ہمارے یہاں لوگوں نے بھگتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارا جو نوجوان ہے اس میں ہے تبدیلی کا جذبہ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے اینڈ آئی انٹریکٹ ود ینگ پیپل جب میں ٹریننگز کر رہا ہوتا ہوں جرنلزم کی، اینڈ آئی ایبسلیٹلی لو اٹ ایوری ٹائم آئی ایم انٹریکٹنگ ود دیم. مجھے یہ لگتا ہے کہ they haven't given up and they are not as cynical as some of us. They have this drive کہ نہیں, we can be better. Yes. We deserve better. This country is not distant کہ اس کا یہی حشر نشر ہو جو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو every time I see young people مجھے حوصلہ ملتا ہے. I see how women empowerment has taken place in this country. Challenges ابھی بھی ہیں لیکن میں سوسائٹی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس سے حوصلہ ملتا ہے. میں سوچ رہا تھا ان دونوں نے اپنی گفتگو آلموسٹ پازیٹیو نوٹ پہ ختم کی ہے، تو میں بھی سخت کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیا کروں. میرا خیال ہے کہ ہاں، میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے. ہاں ہاں، یہ سب سے اچھا تھا.